ہیلو السلام علیکم. آئی ہوپ ڈوئنگ ویل. کیسے آپ سب لوگ؟ اچھا جی، میں صبح صبح اٹھی، نیند نہیں آ رہی تھی تو اٹھ گئی تھی صبح میری یعنی کہ 8 بجے. پھر میں نے آئل ڈالا. ٹھیک ہے، میرا دیسی گھی ختم ہوا تھا. آئل ڈالنے کے بعد مجھے آج یہ والا ایگ کھانے کو بہت دل کر رہا تھا. پھر میں نے یہ والا ایگ بنایا. اور اس ایگ کو نا ایسے بناتے ہیں جیسے جب زردی جس کی ٹوٹے بنانا. ٹھیک ہے، آپ نے آئل گرم کیا. آئل گرم کرنے کے بعد ایگ توڑ کے ڈال دیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چولہا بند کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ ہلکی ہلکی پکی ہے نا، تو وہ اس کی زردی بھی ہے نا ہلکی ہلکی نیچے سے پک جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر آپ آئل اس کی زردی کے اوپر آئل ڈالیں گے تو وہ ہلکی سی اوپر سے بھی کوکڈ ہو جائے گی. اس میں میں نمک مرچی ڈالی اور بلیک پیپر ہی اس پہ ڈلتا ہے. اور میں چائے کے لیے یہ شوگری کی پاؤڈر یا براؤن شوگر یوز کرتی ہوں، شوگری برانڈ کی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر میں ناشتہ کیا، چائے بنائی، ناشتہ کیا. پھر اس کے بعد میں چلی گئی تھی، واپس آئی، میں نے ولاگ نہیں بنایا. پھر میں نے کھانا بنایا، پیاز لال کی، تقریباً 3 پیاز میں نے لی، اس کو میں نے براؤن کیا. یہ تو بس روزمرہ کے ہی کھانے ہوتے ہیں جو بنانے ہوتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ آپ وضاحتیں کسی کو نہ دیں. ٹھیک ہے، جس دن آپ وضاحتیں دینا چھوڑ دیں گے نا آپ لوگ سب، تو اسی دن جو ہے نا آپ دیکھیے گا آپ لوگوں کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. جو آپ کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، آپ کوئی ایشو نہیں ہے، یقین کریں. لیکن جو آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا ہے، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وضاحتیں نہیں دیں. بہت سکون کی زندگی ہو جائے گی. آپ جتنی وضاحتیں دو گے اتنی ہی جو ہے نا آپ کی لائف مشکل ہوتی جائے گی. اور سامنے والا یہی سوچے گا کہ ضرور اس میں کوئی فالٹ ہے، یہ بات کو اتنا لیندی کر رہی ہے یا کر رہا ہے. جو بھی ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، ہسبینڈ وائف ہے، جو بھی ہے، مطلب بہن بھائی ہیں، جو بھی، مطلب رشتہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ جتنا بھی رشتے کو طول دو گے، جتنا گھسو گے، جتنا آپ وضاحتیں دو گے، صفائیاں پیش کرو گے، نہیں چلتا. آپ چھوڑ دیں. آپ سامنے والے کو بولو آپ ہمیں ایسا سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی ہوں گے. پھر ایک دفعہ انسان بولتا ہے، 2 دفعہ بولتا ہے، ہر بار وضاحتیں نہیں دی جاتی ہیں. ہر بار کسی بھی چیز کی وضاحتیں نہیں دی جاتی ہیں. بار ایک چیز کو ہم پروف کریں، ٹھیک بول رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، تو مزے ہی نہیں آتا، رشتے میں بات ہی نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات بھروسہ ہوتی ہے. رشتے میں سب سے بڑا ہوتا ہے محبت، تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے. میری نظر میں جو ہے نا سب سے پہلے بھروسہ ہے، اس کے بعد محبت ہے. ٹھیک ہے، آپ محبت کرتے رہو گے، سامنے والا آپ کو چیٹ کرے اور آپ دیکھ کے آنکھیں بند کر لو، ہاں کوئی ایشو نہیں، چیٹ کرنے دو، مجھے بہت محبت ہے، میں بہت چاہتی ہوں یا میں بہت چاہتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. چیٹ کر رہا ہے تو آپ بولو، آپ بتاؤ کہ مجھے نظر آ رہا ہے. بات کرو، بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور وضاحتیں ایک دفعہ نہیں بات کرو، 1 دفعہ کرو، 2 دفعہ کرو، 3 دفعہ کرو، اس کے بعد اس کے حال پہ چھوڑ دو. بار وضاحتیں دے کے آپ کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے. میں نے اپنی لائف میں یہی دیکھا ہے، میں نے اپنی لائف میں یہی سیکھا ہے. اور کہ آپ سسرال والوں کو وضاحتیں دے رہے ہو، اپنے ہسبینڈ کو وضاحتیں دے رہے ہو، بس آپ اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہو. اچھے بنتے انسان کھو جاتا ہے. مطلب اچھے بنتے، آپ ایک بات بولوں آپ کو، آج کل کی دنیا میں آپ کے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہیں، کوئی بھی اپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ بار وضاحتیں دے رہے ہو. نہیں، ہرگز نہیں. جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. جو آپ کے ساتھ، اگر آپ مخلص ہو اس کے ساتھ، تو وہ بھی مخلص ہوگا.
ٹھیک ہے. اور اگر وہ مخلص نہیں ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ، اس کو کہ بھئی ایسا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کر. نہیں سمجھتا چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو. اور کچھ دن دیکھو اگنور کر کے، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے سال تک، کہ یہ بندہ واقعی میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یا بندی واقعی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہے، یا آپ کے اگنورنس پہ، آپ کے چپ ہونے پہ وہ کچھ ریئیکٹ نہیں کر رہا، تو آپ علیحدگی اختیار کر لو. ٹھیک ہے. بچے ہیں، آپ بچوں کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو. ریلیشن مطلب میاں بیوی کا ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ نا وہ ایک دوسرے کے لیے فیلنگس بھی نہیں رکھے نا، تو بچوں کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں. بچے رل جاتے ہیں، مطلب بچے جو ہے نا ماں باپ کی لڑائی میں تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے بتاؤ کہ کیا آپ چیٹ کر رہے ہو، آپ کو میں وضاحتیں بھی دے رہی ہوں یا آپ شک کر رہے ہو مجھ پہ، تو میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، یا میں نہیں رہ سکتا آپ کے ساتھ. آپ 1 دفعہ بتاؤ، 2 دفعہ بتاؤ، 3 دفعہ بتاؤ، بس سال دیکھو، 5 مہینے 2 سال دیکھو کہ وہ آپ کے لیے فیلنگس رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے پریشان ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے پریشان ہوتی ہے یا ہوتا ہے، XYZ جو بھی ہو. ٹھیک ہے، لڑکا اور لڑکی، ہسبینڈ وائف پریشان ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر اگر سامنے والے کو آپ سے محبت ہوگی نا، وہ اپنے کام کی وجہ سے اپسیٹ ہے، جس کی بھی وجہ سے اپسیٹ ہے، اگر اس کو محبت ہوگی نا، تو آپ کو دکھے گا کہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، یا مطلب اس دوران کیا آئی میں چپ ہو گئی ہوں، میری کیئر کر رہا ہے، مجھے مطلب میرے ساتھ وقت گزار رہا ہے، اور اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو آپ رہو، چلو ٹھیک ہے. ورنہ اور اگر جو بچے ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ لائف گزار رہے، زندگی گزار رہے، ٹھیک ہے، وہ پھر ان کو ان کے حال پہ ایسا چھوڑو کہ ساتھ رہتے ہوئے ہی جو ہے نا اس کو لگے وہ ہے ہی نہیں ساتھ، ایسا چھوڑو. کیونکہ کچھ ماں باپ بہت مجبور ہوتے ہیں، کچھ ہسبینڈ وائف بہت مجبور ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے کا محبت نہیں بھی مل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے میں انٹرسٹ نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے، بچوں کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اگنور کر کے گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہسبینڈ باہر ہی مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی فیئر ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن عورت تو یہ نہیں کر سکتی ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں میں مگن رہتی ہے. کچھ عورتیں ہوتی بھی ہیں وہ ایسا کرتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ضد میں آ کے، لیکن کچھ نہیں کرتی، کچھ بس اپنی اس میں ہوتی ہیں. تو میں کہتی ہوں جو عورتیں ایسا کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، بالکل اپنے شوہر سے گھر میں علیحدگی اختیار کر لیں، بالکل بھی جو ہے نا انہیں فیل نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کے لیے بس اپنی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے چکن کا سالن آپ سے شیئر کیا ہے. اس کو میں نے جب گرائنڈ وغیرہ کیا ہے، پیاز ڈال کے اس کو گرائنڈ کیے دہی کے اندر، لہسن ادرک پھر ڈال کے بھونا. ٹھیک ہے، اچھے سے بھونا، میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ بھونا. ٹھیک ہے، اس کو بھون کے اس میں سارے مطلب وہی نارمل مسالے ڈال کر اس میں نے 3 گلاس 4 گلاس پانی ڈال کر اس کو میں نے وسل دے دی نا، کیونکہ میں نے کافی اچھے سے بھونا. بھونتے ہی وہ سمجھو آدھے وہ گل گئی چکن جو ہے. اور بھوننا کافی آپ بھونو گے نا تو آپ کو اسمیل نہیں آئے گی، آپ مطلب بہت اچھی بنے گی. آپ اس چیز کو نوٹ کرنا، آپ اس چیز کو خود کر کے دیکھیے گا کہ آپ جتنے مطلب سالن میں کسی بھی چیز کو آپ زیادہ بھونتے ہو نا، جیسے میں نے تو آدھا گھنٹہ بھونی ہے، اپنا اسے پانی بالکل چھوڑ کے آئل نکل گیا تو اس کے بعد پھر میں نے وسل دی اس کو، ہلکی سی وسل دی 10 منٹس کی کہ وہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے وسل دینے کے بعد تقریباً 10 منٹ بعد پھر میں نے اوپن کیا تھا. یہ تھوڑا بہت جب ہم چکن کو بھون رہے ہوتے سالن کو، تو آئل ادھر ادھر چھڑک کے گر جاتا ہے، ٹپک ٹپک اچھل کے جو ہے نا وہ اسپرکل ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر
تو مجھے زہر لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، بہت زیادہ برا لگتا ہے مجھے صفائی بہت مطلب میں چاہتی ہوں کہ میری کچن میں، میری سلیپ میں، میرے چولہے پہ جو ہے اسٹوو پہ ایک بھی جو ہے نا وہ چکناہٹ کے داغ نہ ہو، کوئی دودھ ابل کے گرا نہ ہو، چائے ابل کے گر نہ ہو۔ اچھا، یہ سالن اب ہو گیا تیار۔ اس میں نے ڈالی ہے 3-4 ہری مرچی، دھنیا، اور میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو